سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ درس میں ہم نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں آمد اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ام ہانی کے گھر میں جا کر آرام کرنا، وہاں تک کی باتیں ہم نے سماعت کی تھی۔ آج انشاءاللہ العظیم اس کے بعد کی باتیں ہم بیان کریں گے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ فتح مکہ کا جو ذکر ہے، بیان ہے، وہ آج ہم اسے مکمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف سے نکلے تھے تو ہم نے بتایا تھا کہ وہ 10 رمضان المبارک کا دن تھا، اور جس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے مراحل طے کر کے مکہ شریف میں داخل ہوئے، اور جس دن مکہ فتح ہوا وہ 20 رمضان المبارک کا دن تھا۔ اور وہ دن بعض روایتوں میں آیا ہے کہ پیر کا مقدس دن تھا، جس دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ داخل ہوئے۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں داخل ہوئے تو ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، جس سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم بتوں کی جانب اشارہ کرتے تھے۔ تو جس بت کی جانب اشارہ کرتے تھے وہ بت اوندھے منہ گر جایا کرتا تھا۔ اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، اور جب سرکار تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی اونٹنی پر بیٹھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کا طواف فرماتے ہیں۔ سرکار کعبہ شریف کا طواف فرماتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت محمد ابن مسلمہ، ایک صحابی رسول، یہ سرکار کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں، یہ بھی طواف کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہو کے طواف کر رہے ہیں۔ کتنا مقدس اور کتنا پیارا وہ لمحہ رہا ہوگا جب ایک صحابی جو اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کرنے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تصور کرتے ہیں، وہ اپنے آقا کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوں، وہ بھی طواف کر رہے ہوں اور ان کے آقا بھی طواف کر رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں داخل ہوئے تو اس وقت ایسے حالات تھے کہ مسلمانوں کا جو لشکر اس دن تھا، کافی بڑا لشکر اس وقت تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بیان فرما دیا تھا کہ میرے صحابہ، آج اسلام کی ظاہری قوت بھی ہمیں لوگوں کو دکھانا ہے، اسلام کی ظاہری قوت بھی لوگوں کو دکھانا ہے۔ تو اس طرح اسلام کی جو ظاہری قوت تھی وہ بھی لوگوں کے سامنے آئی، اور عرب قبائل جو تھے انہیں بھی پتہ چلا کہ اسلام آج سربلند ہے، اور اسلام اور مسلمان آج کافی مضبوط اور کافی پاورفل ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ سرکار طواف جب فرما رہے تھے اور طواف فرما کے جب فارغ ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ سورہ النصر کی تلاوت جاری تھی۔ سرکار تلاوت کرتے تھے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور اے میرے محبوب آپ نے دیکھا
کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ سرکار اس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب طواف سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے ہیں۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم اونٹنی سے نیچے تشریف لاتے ہیں۔ اونٹنی سے نیچے تشریف لا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر جاتے ہیں۔ مقام ابراہیم پر جانے کے بعد حضور نے وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا فرمائی مقام ابراہیم پر۔ اس کے بعد چاہے زمزم پہ آتے ہیں، زمزم شریف کا جو کنواں تھا اس کنویں کے پاس آتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم شریف کے کنویں سے پانی نکالتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمزم شریف کا پانی پیتے بھی ہیں اور ساتھ ہی زمزم سے وضو بھی فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمزم سے وضو فرمانے کے بعد حضرت صدیق اکبر وہاں پہ تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، زمزم شریف بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اور اس دنیا کو زمزم جیسی نعمت عطا فرمائی ہے نا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور آپ نے اپنے ایڑیاں رگڑی تو پروردگار عالم کے حکم سے وہاں پہ زمزم کا کنواں جاری ہو۔ ٹھیک، اب اسے دیکھیں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ کے قدم سے آپ نے جب اپنی ایڑیاں رگڑی تو اس ایڑیوں کی رگڑ کے بعد جو ہے آپ کو زمزم میسر آیا۔ ٹھیک، لیکن میرے آقا کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اعلیٰ حضرت اس منظر کو بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ان کو بن مانگے ملا، کسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، ان کو بن مانگے ملا اور ان کو حضرت اسماعیل کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں، صاحب کوثر کے ہمسر یعنی اللہ کے رسول کو پروردگار عالم نے بغیر مانگے حوض کوثر عطا فرمایا، بغیر مانگے حوض کوثر عطا فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانگنے کے بعد زمزم شریف میسر آیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی شان میرے آقا کے شان کے برابر نہیں ہے، میرے پروردگار نے کوثر جو زمزم سے افضل ہے وہ بغیر مانگے میرے حضور کو عطا فرمایا۔ یہ سرکار کی شان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار کی محبت میں جینے اور اسی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت کعبہ شریف کی حالت ایسی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بت بنا کے لوگوں نے وہاں پہ رکھا تھا، حضرت اسماعیل کا بت بنا کے رکھا تھا، حضرت اسحاق کا بت بنا کے کعبہ کے اندر رکھا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بت انہوں نے بنایا تھا اس کے ہاتھ میں تیر ہوتی ہے نا، تیر، وہ کچھ تیریں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ کفار جو ہوتے تھے وہ جوا کھیلا کرتے تھے، وہ جوے کے تیر نکالا کرتے تھے جس سے فال وغیرہ نکالا جاتا تھا، کفار کا یہ عقیدہ تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ کرتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو اس کی مذمت فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بری چیزوں سے پاک تھے، آپ کا کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ آپ معاذ اللہ رب العالمین جوے کے تیر کا استعمال کرتے ہوں یا فال وغیرہ کا اس طریقے کا کوئی استعمال کرتے ہوں۔ سرکار نے اس کی تاکید فرمائی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت کعبہ شریف کی حالت یہ تھی کہ کعبہ شریف کے اندر 6 ستون تھے۔ کتنے ستون؟ 6 پلر کعبہ شریف کے اندر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور تشریف لے جانے کے بعد دائیں طرف، حضور کے دائیں طرف جو 3 پلر تھے، 3 ستون تھے، ان 3 ستونوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ سرکار سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کو کعبہ کے سامنے آنے نہیں دیا جاتا تھا، آج عالم یہ ہے کہ کعبہ نے آغوش اللہ کے رسول کے لیے کھول دی ہے۔ سرکار کعبہ شریف کے اندر ہیں اور کعبہ شریف کے اندر اپنے رب کی عبادت فرما رہے ہیں۔ اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال بھی وہاں پہ تشریف لے گئے، اور
اور ایک صحابی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے دروازے پہ تشریف لاتے ہیں۔ کعبے کا جو دروازہ تھا اس دروازے پہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا لمحہ لمحہ صحابہ نے محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ حضور کیسے اٹھتے تھے، حضور کیسے چلتے تھے، حضور کیسے بیٹھتے تھے، حضور کیسے کھاتے تھے، حضور کیسے گفتگو فرماتے تھے، حضور کیسے ملتے تھے۔ میں کہتا ہوں پوری انسانیت کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کوئی شخصیت ایسی نہیں ملے گی جس کی یہ ساری تفاصیل جمع کی گئی ہوں۔ یہ تنہا میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضور اٹھتے ہیں، صحابہ اسے بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ حضور کلام فرماتے ہیں، صحابہ اسے بھی نوٹ فرما لیتے ہیں۔ حضور گفتگو کرتے ہیں، صحابہ اسے بھی محفوظ کر لیتے ہیں۔ ایک ایک سٹیپ کو، ایک ایک لمحے کو صحابہ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن مقدس فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور کیسے ہمارے لیے نمونہ عمل ہوگی؟ جب محفوظ ہوگی تبھی نہ نمونہ ہوگا۔ تو یہ قدرت کی جانب سے انتظام ہے حضور کی سیرت اور حضور کی ہر حرکت کے انتظام کا۔ اللہ نے اس کا انتظام فرمایا تھا۔ اب سرکار دروازے کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ صدق اللہ وعدہ، اور میرے پروردگار نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا اس وعدے کو پروردگار نے پورا کر دیا، وہ وعدہ سچا ہوا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور کہتے ہیں اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور دشمنوں کے لشکر کو اللہ نے تنہا شکست دی۔ سرکار کی زبان پہ یہ تسبیح جاری ہوتی ہے۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ شریف سے باہر تشریف لاتے ہیں، کعبہ مکرمہ سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اب ذرا اس واقعے کو بڑے غور سے سنیں، بڑے غور سے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تھے وہ دور ایسا تھا کہ وہاں بڑے باپ کا بیٹا ہونا بڑے فخر سے اس کا ذکر کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی مالدار ہے، اگر کسی کا نسب اچھا ہے، بڑے والدین کا وہ فرزند ہے، مالداروں کا وہ لڑکا ہے، مالداروں کی اولاد ہے، تو وہاں بڑے فخریہ انداز میں اس پہ گفتگو ہوتی تھی اور لوگ اسے اپنے لیے بہت بڑے فخر کی بات سمجھتے تھے۔ اور رنگ و نسل کا امتیاز بھی بہت زیادہ وہاں پہ تھا۔ جو عرب ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، اور جو کالی رنگت کے لوگ ہوتے تھے، کالی رنگت کے لوگ ہوتے تھے، لوگ انہیں غلام بنا کر کے رکھا کرتے تھے۔ انہیں آزادی سے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک غلامی کی زندگی گزارتے تھے۔ اور انہی غلاموں میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ لیکن جب سرکار فتح مکہ کے وقت مکہ فتح ہوا اور سرکار خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور جب باہر نکلتے ہیں اور ظہر کا وقت ہوتا ہے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں بلال تم کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اے بلال تم کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ اور حضرت بلال کو حکم ہوتا ہے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کرو۔ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا، لیکن مزید آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ آج دنیا اپنے آپ کو مہذب کہتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سویلائزڈ ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ مختلف ممالک میں آج بھی ایسی تنظیمیں کام کرتی ہیں جو بلیک پیپل ہوتے ہیں نا، جو کالے نیگروز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جاتا ہے۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں یہ تنظیمیں آج بھی خود یو ایس اے کے اندر جن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ ماڈرن قوم ہے، ان کا خود کا عالم یہ ہے کہ وہاں ایسی تنظیمیں جو عنصریت پسند ہوتی ہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پہ لوگوں کو بانٹتی ہیں، وہ تنظیمیں آج وہاں کام کر رہی ہیں، آج بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ اور جب باراک اوباما ایز اے پریسیڈنٹ الیکٹ ہو کر کے آیا تھا تو انہوں نے دنیا کے سامنے اپنی جمہوریت کے حوالے سے، ڈیموکریسی کے حوالے سے کہا کہ امریکن ڈیموکریسی تو ایسی ہے کہ ہم کالے اور گورے میں کوئی تمیز نہیں کرتے ہیں، ہم ہر کسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم ہر کسی کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں تم 1400 سال کے بعد اس بات کا اعلان کر رہے ہو، لیکن میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے انسانوں کو وہ عطا فرمایا ہے۔ میرے حضور نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا، چاہے گورا ہو یا کالا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہر انسان انسان کے حیثیت سے برابر ہے۔
ہر انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہے۔ پھر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خطبہ بھی بیان فرمایا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کلکم من آدم، حضور فرماتے ہیں کلکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ اب آپس میں ایک دوسرے پہ بڑھنے کی کوشش مت کرو کہ میں اس سے اچھا ہوں یا یہ مجھ سے اچھا ہے، بلکہ اگر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں معزز ہونا ہے تو متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اللہ تمہیں عزت کا مقام عطا کرے گا۔ یہ میرے سرکار کی شان تھی، اور یہ مساوات کا درس اللہ کے رسول نے دیا۔ اس وقت ذرا سوچیں، صدیق اکبر بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولائے کائنات بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں۔ ایسا نہیں تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت بلال کی آواز بڑی اچھی تھی، حضرت بلال کی آواز بڑی اچھی تھی، وہ مؤذن رسول تھے، یہ حق ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اور یہ بھی باتیں آپ کو بتاؤں، وہاں اور بھی ایسے صحابہ موجود تھے جن کی آواز بڑی پیاری تھی، جن کی آواز بڑی اچھی تھی، اور جو وقت کے بڑے مشہور شہرا تھے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہاں پہ موجود تھے، لیکن حضور نے حضرت بلال کو کیوں کعبہ کی چھت پہ کھڑا کیا؟ ثابت یہ کرنا تھا، بتانا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اسلام کے دامن میں آ جائے، مسلمان ہو جائے، تو پھر یہ مذہب ایسا پیارا مذہب ہے کہ یہ رنگ و نسل میں کوئی تفریق نہیں کرتا، اس میں رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا، ہر شخص، ہر فرد اسلام میں وہ مقام حاصل کر سکتا ہے، جو گورے رنگت والا حاصل کر سکتا ہے وہ کالی رنگت والا بھی حاصل کر سکتا ہے، جو امیر مقام حاصل کر سکتا ہے وہی مقام اسلام میں غریب بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں یہ کوئی تفریق نہیں ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ اب تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم اس واقعے کے بعد جب مکہ کی ساری حالت سدھری، یہ ہوا کہ پہلے تو جب مکہ میں لشکر داخل ہوا تو لوگ پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے، اور کچھ لوگ مکہ سے باہر جانے لگے۔ حضور نے اعلان فرما دیا کہ آج کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کسی کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انتقام لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج عفو درگزر کا دن ہے۔ حضور نے یہ اعلان فرمایا، اور پھر ساتھ میں ابو سفیان بھی یہ اعلان کرتے جاتے تھے، اور جو لوگ ابو سفیان کے ساتھ تھے وہ لوگ بھی اعلان کرتے تھے کہ تمہیں کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے ہتھیار پھینک دو یا اپنے گھر کے دروازے بند کر لو، تمہیں کوئی ستانے کے لیے نہیں آئے گا، تمہیں کوئی تکلیف دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ اب مکہ کے کچھ ایسے کفار جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی، بڑی تکلیفیں مطلب یوں سمجھیے، آپ نے آپ کے خانوادے کی جو شہزادیاں تھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں تھیں، ان کو تکلیف پہنچائی تھی۔ ایسے کفار بھی وہاں پہ موجود تھے، ان میں سے کچھ لوگ، اور دوسرے کفار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لاتے ہیں باہر تو ان سے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ حضور اس وقت سوال کرتے ہیں کہ آج تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کون سا سلوک کرنے والا ہوں، کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں؟ جو لوگ تھے وہ جواب دیتے ہیں نظن خیرا، ہم تو آپ سے بھلائی کی امید کرتے ہیں، ہم آپ سے بھلائی کی امید کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں لوگ نبی کریم، آپ کریم نبی ہیں، وَأَخٌ کریم وَإِبْنُ أَخٍ کریم وَقَدْ قُدِرْتَ، آپ بڑے کریم النفس ہیں، بڑے شریف ہیں، اور آج اللہ نے آپ کو ہم پہ قدرت دی ہے، ہم آپ سے بھلائی کی امید کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ بس اتنا کہوں گا اقول کما قال اخی یوسف، میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، آج تم پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، حضور یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنی طرف سے معاف کر دیا تمہیں، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا۔ 13 سال کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد یہ محسن انسانیت لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، اور پھر حضور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، حضور دعا کرتے ہیں میں تو بدلہ نہیں لوں گا، میں نے تو سب کچھ معاف کر دیا۔ پھر حضور کہتے ہیں یغفر اللہ لکم، میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں تمہارے لیے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تمہاری مغفرت کرے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ آج تم آزاد ہو، میں تمہاری راہ نہیں روکوں گا،
یہ کلمات ہیں میرے آقا کے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عفو و درگزر کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ بیان فرماتے ہیں۔ سرکار نے ایک تقریر وہاں پہ کی، وہ تقریر آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ ہم وہ ساری چیزوں کو تو یہاں پہ بیان نہیں کر سکتے وقت کی کمی کے پیش نظر، کچھ باتیں اس تقریر میں جو ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر قریش، اے اہل قریش، ان اللہ اذهب عنکم نخوت الجاہلیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلیت کی جو نخوت تھی، یعنی باپ دادا کے نام پہ تم فخر کرتے تھے، ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ وتعظمها بالآباء، اور پھر تم باپ دادا کے نام پہ جو فخر کرتے تھے اللہ نے اسے بھی آج ختم کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، والناس من آدم، اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھو، سارے کے سارے لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں، سب لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ وآدم من تراب، اور حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، آپ کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ایک آیت تلاوت فرماتے ہیں، وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ پروردگار عالم بیان فرماتا، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں میں تقسیم کیا۔ مختلف شعوب کے معنی ہوتے ہیں کہ مختلف گروپ میں اللہ نے تمہیں بنایا، وقبائل، اور الگ الگ قبائل میں تم کو پیدا کیا۔ اب پھر آگے قرآن بیان فرماتا ہے، لتعارفوا، تمہیں مختلف قومیتیں دی گئی اور مختلف قبائل میں تمہیں بنایا گیا، پیدا کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا گیا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کو پہچانو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، تم میں کوئی قبیلہ کسی سے بڑا نہیں ہے، تم میں کوئی کسی پہ کوئی فضیلت نہیں رکھتا، نہ اجمی کو عربی پہ فضیلت ہے، نہ عربی کو اجمی پہ فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پہ فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پہ فضیلت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے، اس نظام کو اگر آج یہ کائنات تسلیم کر لے، صرف سرکار کے اس خطبے کو اور قرآن کی اس آیت کو یہ کائنات تسلیم کر لے کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ سے ڈرنے والا وہ شخص ہے جو نماز قائم کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو روزوں کا اہتمام کرتا ہے، جو زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے، جو ہر کسی کے حقوق کا احترام کرتا ہے، جو پڑوسی کے حق کا احترام کرتا ہے، جو والدین کے حق کا احترام کرتا ہے، جو بچوں کے حق کا احترام کرتا ہے، جو غریبوں کے حقوق کا احترام کرتا ہے، جو مزدوروں کے حقوق کا احترام کرتا ہے، وہ شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک آیت اور اللہ کے رسول کا یہ ایک فرمان پوری کائنات کے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے، بس اگر دنیا اسے سمجھے، دنیا اسے سمجھے کہ سب سے بہتر وہ ہے، اور ہر کوئی بہتر بننے کی کوشش کرے، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرے، نیکیوں میں آگے بڑھے، تو یہ کائنات بہت ہی حسین ہو سکتی ہے، اور یہ کائنات ہر انسان کے لیے، یہ پوری دنیا بہت ہی سیف ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہاں پہ کیسے ظاہر ہوتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے حوالے سے فرمایا تھا کہ میں ان کا خون مباح کرتا ہوں، اگر یہ لوگ کہیں ملیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ یعنی کچھ ایسے لوگ تھے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط اشعار لکھا کرتے تھے، اور غلط اشعار لکھ کر کے ان اشعار کو اپنی محفلوں میں بڑے فخر سے گایا کرتے تھے، سرکار کی معاذ اللہ رب العالمین ونعوذ باللہ من ذلک توہین بیان کرنے میں اپنے آپ پر فخر کرتے تھے، اپنے محافل میں ایسا کیا کرتے تھے۔ ایسے بھی کچھ لوگ سرکار کے سامنے آتے، ان میں سے عبداللہ ابن ابی سرح العامری یہ بھی تھے، وہ بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اب آپ ذرا سوچیں، وہ شخص جو لوگوں کو جمع کر کے حضور کی توہین کیا کرتا تھا، وہ اللہ کے رسول کے سامنے ہے۔ اگر آج کوئی ایسا شخص آپ کو مل جائے جو آپ کی انسلٹ کرتا ہو، یا کسی انسان کو مل جائے جو اس کی انسلٹ کرتا ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ آج میں نے موقع پایا ہے، میں تو اس سے بدلا لوں گا۔ لیکن میرے آقا اللہ اکبر، آپ کی شان یہ ہے کہ میرے آقا کہتے ہیں، جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اور حضور کے اخلاق کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جن کے اخلاق اتنے بلند ہوں وہ غلط نہیں ہو سکتے،
جن کا کردار اتنا اچھا ہو وہ غلط نہیں ہو سکتے، حضور مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لیجیے، دامن اسلام میں آ جاتے۔ اور اکرمہ جو ابو جہل کے لڑکے تھے، ابو جہل کے لڑکے اسلام نہیں لائے تھے، اور یہ اکرمہ ایسے شدید کفر پہ، جب اسلام لانے سے پہلے یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ایسے شدید کافر تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا اسلام لائے لیکن میں اسلام نہیں لاؤں گا، دنیا اسلام قبول کر لے لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے مسلمانوں کی فوج پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اور جب پورا مکمل مکہ فتح ہو گیا تو یہ مکہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اب ذرا دیکھیں یہاں پہ، جب یہ مکہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو زوجہ تھیں، جو ان کے نکاح میں آئی ہوئی تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس وقت تک یہ حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، یا انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، لیکن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو کر کے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، اکرمہ جو ہیں یہ مکہ چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں، میں آپ سے پناہ چاہتی ہوں کہ آپ اکرمہ کو پناہ عطا کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جاؤ، میں نے اکرمہ کو پناہ دی، جاؤ، ابو جہل کے ہیں، ابو جہل کے لڑکے، وہ ابو جہل جس نے پوری زندگی حضور کو ستایا، جس نے پوری زندگی حضور کو تکلیف دی، جب پناہ طلب کی تو حضور فرماتے ہیں، جاؤ، میں نے انہیں بھی پناہ عطا فرمائی۔ اب ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ جاتی ہیں، اور جانے کے بعد ان کے شوہر کو اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ یہاں پہ ایک واقعہ ایسا رونما ہوتا ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ انہیں پناہ عطا کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکرمہ کا بھلا فرمائے۔ اب یہ اکرمہ جب مکہ چھوڑ کر کے بھاگے تھے تو ایک کشتی میں سوار تھے، اور کشتی کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے ملک کا سفر کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ اب جس کشتی میں یہ سوار تھے، اس کشتی میں ایسا ہوتا ہے کہ جس دریا میں وہ کشتی گزر رہی تھی وہاں پہ سیلابی کیفیت آتی ہے۔ حضور یہاں ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، وہاں سیلابی کیفیت، ٹھیک۔ اب جب سیلابی کیفیت آتی ہے اور کشتی ڈوبنے کا لمحہ ہوتا ہے تو یہ اپنے بتوں کو پکارنا شروع کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جن بتوں کو تم پکارتے ہو وہ بت تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہاں تم اگر محمد عربی کے خدا کو پکارو، اللہ وحدہ کو پکارو، تو وہ پروردگار تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تو اکرمہ کو تب سمجھ میں آتی، کیونکہ حضور نے دعا فرمائی تھی نا وہاں پہ، کہاں یہ کہہ رہے تھے کہ میں کبھی اسلام قبول نہیں کروں گا، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے محمد عربی کے خدا، اگر تو سچا ہے تو آج مجھے نجات دے دے، میں تیرے محبوب کے قدموں میں حاضر ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں پروردگار عالم ان کو اس طوفان سے نکالتا ہے، اور وہ سیلاب سے بچتے ہیں، اور بچ کر کے کنارے پر آتے ہیں۔ جب کنارے پر آتے ہیں تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب تک میں کفر پہ قائم تھا اس وقت تک میں آپ سے دشمنی رکھتا تھا، میرے دل میں آپ کے لیے نفرت تھی، حضور آپ دعا فرما دیں کہ میرے دل میں جہاں آپ کی نفرت تھی اس نفرت کی جگہ آپ کی محبت لے لے، اور نفرت کے جو بھی جذبات تھے وہ ختم ہو جائیں۔ حضور ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اکرمہ آج سے کئی سال پہلے میں نے جنت میں تمہارا مقام دیکھ لیا تھا، آج سے کئی سال پہلے میں نے جنت میں تمہارا مقام دیکھ لیا تھا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں، جب مسلمانوں کی اور کفار کی جنگ ہو رہی تھی تو ایک انصاری صحابی اکرمہ سے لڑ رہے تھے، یہی حضرت اکرمہ سے ایک انصاری صحابی کی لڑائی کے دوران، جنگ کے دوران وہ ان سے لڑ رہے تھے، تو حضرت اکرمہ جو ہے اس انصاری صحابی کو شہید کر دیتے ہیں، وہ انصاری صحابی شہید ہو جاتے ہیں، اور سرکار اس چیز کو دیکھتے ہیں تو سرکار مسکراتے ہیں، سرکار اس چیز کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں۔ اب صحابہ کی جو جماعت تھی انہیں حیرت ہوتی ہے، یا رسول اللہ، ایک کافر کے ہاتھوں ایک مسلمان صحابی شہید ہو رہے اور آپ مسکرا رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اور حضور فرماتے ہیں، اضحکنی انہما فی درجۃ واحدۃ فی الجنہ، مجھے اس بات نے ہنسایا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس صحابی کو قتل کیا وہ
اور جس نے قتل کیا یعنی حضرت اکرمہ، دونوں کا جنت میں ایک ہی مقام ہے. جنت میں دونوں کا ایک ہی مقام ہے اور یہ دونوں ایک ہی درجے میں رہیں گے. آپ سنیں حضور کی یہ دعا اور حضور کی یہ پیشن گوئی کیسے پوری ہوتی. حضرت اکرمہ اسلام قبول کیے. اکرمہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وقف کر دیا. اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وقف کر دیا. اور ملک شام میں جب حمص شہر فتح ہونے والا تھا اس وقت یہ حضرت اکرمہ حمص شہر کی فتح کے وقت لوگ انہیں کہتے ہیں کہ اکرمہ اپنی جان پہ رحم کرو، اپنی جان پہ رحم کرو. تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ تھا تو میں کفر کی جانب سے مقابلہ کرتا تھا تب نہیں ڈرتا تھا. آج تو میں اسلام کی جانب سے مقابلہ کر رہا ہوں، آج میں حق کی جانب سے مقابلہ کر رہا ہوں، آج میں نہیں ڈروں گا. پھر حضرت اکرمہ کہتے ہیں اسی جنگ کے دوران کہ مجھے اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں جنت کی حوریں نظر آ رہی ہیں، مجھے جنت سے مت روکو. تو پھر میدان جہاد میں کودتے ہیں اور میدان جہاد میں جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ایسا جہاد کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے شہادت کے منصب پہ فائز فرماتا ہے. حضور نے وہاں فرمایا تھا کہ ان کا اور ان کا دونوں کا درجہ ایک ہی ہے، یعنی وہ بھی شہید ہیں اور یہ بھی شہید ہوں گے. یہ نگاہ نبوت تھی جو دیکھ رہی تھی، سرکار کی نظر تھی جو دیکھ رہی تھی. آج سے کئی سال بعد جو واقعات رونما ہونے والے تھے میرے آقا اسے دیکھ لیا کرتے تھے، چونکہ پروردگار عالم نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا اور اللہ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھتے تھے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں حضرت عمر سے مروی روایت، حضرت عمر سے مروی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو سرکار کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں. حضور نے فرمایا اے عمر اس میں جنتیوں کے نام ہیں، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، قیامت تک جتنے جنتی ہوں گے پروردگار نے سب کو مجھے دکھا دیا ہے کہ یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اور جتنے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں پروردگار نے وہ سب مجھے دکھا دیے. اور پھر حضور فرماتے ہیں میں اس دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. یہ میرے سرکار کی شان ہے. پروردگار عالم نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا. کیوں نہ ہو کہ پروردگار نے پورا قرآن آپ پہ نازل فرمایا، وہ قرآن جو سارے علوم کا خزانہ ہے، وہ قرآن میرے آقا کے قلب نازک پہ نازل ہوا، میرے سرکار کے قلب اقدس پہ نازل ہوا. تو کیوں نہ سرکار کو ساری چیزوں کا علم ہو. سرکار ان سب چیزوں کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جن کی آنکھوں پہ پٹی پڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں سے پٹی ہٹائے اور اللہ انہیں یہ حق دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اس بات کو جانے کہ میرے آقا یقیناً غیب داں تھے. اور آپ کے غیب کا عالم تو یہ تھا، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کوئی غیب میری آقا کی نگاہوں سے اوجل نہیں تھا، بلکہ پروردگار عالم نے حجابات ہٹا دیے. پروردگار عالم نے اپنا دیدار اپنے حبیب کو کرایا. تو اس سے بڑھ کر کے اور کیا غیب ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو میرے آقا نے نہ دیکھی ہو؟ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں حضرت اکرمہ کی بات ہوئی، اس کے بعد ایک ایسا شخص تھا، ایک ایسا کافر تھا جس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جانے کا ارادہ فرماتی. ٹھیک اس وقت آپ حمل سے تھی اور آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا. تو مکہ کے کفار میں سے ایک کافر ایسا تھا جو آتا ہے اور آ کر کے جس اونٹنی پہ آپ سوار تھی آپ کو اپنی اونٹنی سے گرا دیتا ہے، آپ کو اپنی سواری سے گرا دیتا ہے جس سواری پہ آپ سوار تھی. اور اس سواری سے گرنے کی بدولت یہ ہوتا ہے کہ حضرت زینب کا جو حمل تھا وہ حمل ضائع ہو جاتا. اور پھر اس کے بعد آپ ایسی بیمار ہوتی ہیں کہ اسی مرض میں آپ کی وفات ہوتی. ٹھیک اب اپنی بیٹی کا جو قاتل تھا وہ اللہ کے رسول کے سامنے ہے، سرکار کے سامنے ہے. اللہ کے رسول کے پاس وہ حاضر ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں کیا ارادہ رکھتے ہو، کیا گمان کرتے ہو آج مجھ سے؟ کہتا ہے میں تو بھلائی کی امید رکھتا ہوں. حضور فرماتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا. اس میں ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ اگر کوئی ذاتی معاملات میں کوئی رنجش ہو تو ہمیں انتقام کا جذبہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کی خاطر معاف کریں. آپ نے اگر اللہ کی خاطر کسی کو معاف کیا تو پروردگار عالم آپ کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا. پروردگار عالم کی ذات تو اور صفت تو یہ ہے انک عفو. اللہ تعالیٰ عفو و درگزر کو پسند فرماتا ہے. وہ تحب العفو، حضور دعا کیا کرتے تھے اے میرے پروردگار
تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنا یا کریم، اے میرے مولا ہمیں بھی معاف فرما دے۔ تو ہم اگر دوسروں کو معاف کریں گے تو پروردگار ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ بھی ہمیں پیدا کرے۔ اب وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اتنی تکلیف ہوئی تھی جنگ احد میں۔ یہ وحشی ایک حبشی غلام تھے، یہ نیزہ مارنے میں بڑے ماہر تھے، نیزہ بہت نشانے سے پھینکتے تھے۔ ان کو کسی نے یہ کہا، ہندا جس نے جنگ بدر میں قسم کھائی تھی کہ میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی، اس نے وحشی کو یہ کہا کہ اگر تم نے امیر حمزہ کو شہید کر دیا جنگ احد میں تو میں تمہیں آزاد کرا دوں گی، اور میرے جو زیورات ہیں وہ زیورات میں تمہارے حوالے کر دوں گی۔ تو یہ اسی ارادے میں تھے، اور جنگ احد میں انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو نیزہ مارا، اور حضرت امیر حمزہ ان کے نیزے سے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس سے تکلیف ہوئی تھی، چونکہ حضرت امیر حمزہ کی لاش مبارک کو کفار نے، جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کی لاش کو چیرا گیا تھا، ونعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے اللہ کے رسول کو کافی تکلیف ہوئی تھی، چونکہ حضرت امیر حمزہ اللہ کے رسول سے بہت محبت کیا کرتے تھے، آپ کے چچا تھے، اور آپ حضرت امیر حمزہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت امیر حمزہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے کہ کوئی اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ ایک دن حضرت امیر حمزہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، پتہ چلا جب واپس آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے اداس بیٹھے ہوئے تھے، سرکار اداسی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول سے آپ نے دریافت کیا کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بیان کیا کہ ابو جہل نے آج اللہ کے رسول کو بہت تکلیف پہنچائی، جسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف پہنچی ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ سے یہ برداشت نہیں ہوا، اسی وقت وہ جاتے ہیں اور جا کر کے ابو جہل پہ ایک ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھتیجے سے دور رہنا، آئندہ اگر ان کے آگے بڑھے تو تمہاری خیر نہیں۔ جب اللہ کے رسول کے پاس واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے چچا، کہتے ہیں میرے بھتیجے کیا تم اب خوش ہو؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے چچا، میں تو خوش اس بات سے ہوں گا کہ آپ اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیں، آپ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں اگر اس میں تمہاری خوشی ہے تو میں ابھی اعلان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسلام کے دامن میں داخل ہو۔ اور جب سے آپ اسلام کے دامن میں داخل ہوئے اس وقت تک آپ نے اسلام کی بہت مدد کی، ہر جنگ میں آپ اسلام کا دفاع کرتے تھے اور حضور کی آپ بہت مدد کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کی جب شہادت ہوئی تو سرکار کو کافی تکلیف اس سے پہنچی۔ تو یہ وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اب یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں معافی کا طلبگار ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب یہی وحشی پوری زندگی انہیں یہ غم ستاتا رہتا ہے، یہ تکلیف انہیں ستاتی رہتی ہے کہ میں نے کیا کر دیا کہ میں نے امیر حمزہ کو شہید کیا۔ اور پھر جب مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تو آپ اس طاق میں رہتے ہیں کہ میں نیزہ مارنے میں بڑا ماہر ہوں۔ آج میں یہ امید کرتا ہوں کہ جب میں اسلام نہیں لایا تھا اس وقت میں نے ایک بہت ہی اچھے آدمی کو شہید کیا تھا، آج اسلام قبول کرنے کے بعد میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو مارنے کی کوشش کروں گا۔ ممکن ہے کہ پروردگار عالم اس قتل کو اس شہادت کا کفارہ بنا دے۔ تو آپ نیزہ لے کر کے مسیلمہ کذاب کی طاق میں رہتے ہیں اور اس جنگ میں آپ اپنا نیزہ مسیلمہ کے سینے پہ مارتے ہیں جس سے وہ کافر واصل جہنم ہوتا ہے۔ آپ اس کی لاش پہ قدم رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ جب میں نے اسلام نہیں لایا تھا تو اس وقت میں نے تیرے محبوب کے سب سے پسندیدہ آدمی کو چہیتے کو شہید کیا تھا، آج جب میں نے اسلام قبول کیا ہے تو ایسے شخص کو میں نے قتل کیا ہے جسے تیرے محبوب نفرت کرتے ہیں، اس قتل کو اس شہادت کا بدلہ بنا دے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، یہ جب حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول انہیں بھی معاف کرتے ہیں۔ اب دیکھیں طفیل ابن عمرو جو صلح حدیبیہ کے وقت سہیل ابن عمرو ان کا نام ہے، صلح حدیبیہ لکھنے کے لیے جو آئے تھے نا کفار کی طرف سے، وہی سہیل ابن عمرو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اب حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول ان سے سوال کرتے ہیں سہیل آج کس چیز کی امید کرتے ہو؟ اور ایک بات یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تاکید فرمائی تھی کہ جب سہیل پہ تمہاری نظر پڑے، یعنی یہ وہی سہیل ہے جو صلح حدیبیہ میں
جب حضرت علی نے محمد رسول اللہ لکھا تھا تو یہ کہا تھا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کو مٹایا جائے، محمد ابن عبداللہ لکھا جائے۔ یہ وہ سہیل تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کی نظر سہیل ابن عمرو پہ پڑے تو کوئی سہیل کو غصے کی نظر سے دیکھے بھی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کوئی تیز نظر سے سہیل کو نہ دیکھے کہ کہیں یہ انتقام نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ غصے کی نظر سے صحابہ کا دیکھنا کہیں انتقام نہ ہو جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں غصے کی نظر سے سہیل کو مت دیکھنا، جب سہیل تمہیں ملے تو میرے پاس لیتے آنا۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے سرکار کو پوری زندگی ستایا تھا، حضور اپنے صحابہ کو ان کے حوالے سے تاکید فرما رہے ہیں کہ تیز نگاہ سے دیکھنا بھی نہیں ان کو۔ ایسی مثال پوری انسانیت میں کہیں نہیں ملتی۔ پوری انسانیت میں ایسی مثال اخلاق کی، محبت کی، عفو و درگزر کی پوری تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ تنہا ذات گرامی ہے جنہوں نے اخلاق کا وہ نمونہ قائم کیا کہ جب تک دنیا قائم رہے تب تک اس پہ فخر کرتی رہے۔ رومانیہ کے وزیر خارجہ نے سیرت میں جو واقعات لکھے ہیں وہ اس سے اتنے متاثر ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام تو قبول نہیں کیا ہے، لیکن میں نے پوری تاریخ میں کہیں محمد عربی جیسا با اخلاق شخص نہیں دیکھا۔ محمد عربی جیسے اخلاق مند انسان کو میں نے پوری اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، پوری تاریخ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ یہ ہے اخلاق، دشمن بھی ان اخلاق کا اعتراف کرے۔ یہ ہے کردار کہ دشمن بھی اس کا اعتراف کریں، تسلیم کریں کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کے کردار اچھے ہیں۔ اگر ہم نے ایسے اخلاق بنا لیے تو پھر ہمیں اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، لوگ اخلاق دیکھ کر کے اسلام کے دامن میں آئیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ سہیل ابن عمرو اسلام قبول کرتے ہیں تو صدیق اکبر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نگاہ نبوت صلح حدیبیہ میں اسی کو دیکھ رہی تھی کہ آج جو شخص کفار کی طرف سے معاہدہ کرنے کے لیے آیا ہے وہی شخص کل حضور کے قدموں میں آنے والا ہے، وہی شخص حضور کے قدموں میں اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کلید بردار کعبہ حضرت عثمان ابن ابی طلحہ ان کو بلاتے ہیں کعبہ شریف کی چابیوں کے لیے۔ اب یہ جو عثمان تھے، حضرت عثمان ابن طلحہ، جب یہ کافر تھے، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو ایسا تھا کہ سارے کے سارے مکہ کے جو سردار ہوتے تھے وہ خانہ کعبہ میں جاتے تھے اور ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوا کرتی تھی، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوا کرتی تھی۔ کوئی بھی کافروں کا سردار جاتا اس کے لیے دروازہ کھول دیتے تھے، اس کے لیے دروازہ کھول دیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ اب ذرا سوچیں، کعبہ جن کے یہاں سجدہ کرے، کعبہ جن کے آگے جھکائے، ان کو کعبے میں داخلے سے روکا جا رہا ہے۔ کعبہ شریف میں اللہ کے رسول کو داخل ہونے سے انہوں نے منع فرمایا۔ جب حضور کعبہ میں داخل ہونے کا ارادہ فرما رہے تھے تو انہوں نے حضور کو روک دیا اور کہا کہ آپ کعبہ میں نہیں داخل ہو سکتے، آپ کعبے میں نہیں جا سکتے۔ جن کے صدقے میں کعبہ بنا انہی کو کعبہ میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک جملہ بیان فرمایا تھا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں یا عثمان لعلک سترى هذا المفتاح یوما بیدی ادعوه حیث شئت۔ اے عثمان، ایک دن آئے گا جس میں تم اس بات کو دیکھو گے کہ جس چابی کی بنا پہ تم مجھے کعبہ میں داخل ہونے سے روک رہے ہو، یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، یہی چابیاں کعبہ کی میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ادعو حیث شئت، اس وقت جہاں چاہوں گا میں ان چابیوں کو رکھوں گا، یعنی جسے چاہوں گا وہ چابیاں میں عطا کروں گا۔ اب یہ عثمان ابن ابی طلحہ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب سے اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی تھی اس وقت حالانکہ میں ان کو مانتا نہیں تھا، میں ان کو تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ یہ کسی نہ کسی دن یہ بات ضرور ہو کے رہے گی، جو یہ فرما رہے ہیں کسی نہ کسی دن ایسا ضرور ہو کے رہے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے مجھ سے چابیاں لی اور میں نے اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو کہا تھا، اور حضور نے ان کو یاد دہانی کرائی، اے عثمان یاد ہے وہ دن جب میں کعبہ میں داخل ہونا چاہتا تو تم نے روکا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ تو عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں اور حضور سے درخواست کرتا ہوں کہ حضور یہ چابیاں مجھے عطا کریں۔ اللہ اکبر، جس شخص نے حضور کو کعبہ میں داخل ہونے سے روکا تھا
حضور انہیں چابیاں عطا کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ یہ چابیاں میں نے تمہیں عطا فرمائی۔ اتنا ہی نہیں، حضور یہ بیان فرماتے ہیں، اس وقت ارشاد فرماتے ہیں خذھا خالدتاً تالدتاً لا ينزعها منکم الا ظالم۔ اے عثمان تم نے مجھے روکا تھا، لیکن یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں، اور میری یہ شان نہیں ہے کہ کسی کو کوئی چیز دوں تو دوبارہ واپس لے لوں۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں، جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک یہ چابیاں تمہارے پاس رہیں گی۔ خانہ کعبہ کی یہ چابیاں تمہارے پاس رہیں گی۔ 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، آج تک وہ چابیاں حضرت عثمان بن ابی طلحہ کے خاندان کے ہاتھ میں ہیں۔ خانہ کعبہ کی چابی آج بھی انہی کے پاس ہوتی ہے۔ حضور نے عطا فرمایا، تو حضور نے فرمایا لا ينزعها الا ظالم، تم سے چابیاں کوئی چھینے گا نہیں لیکن وہ شخص جو ظالم ہو، وہ شخص جو ظالم ہو۔ تو میرے پیارے آقا صلوات التسلیم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ 2-3 سال پہلے شیخ شعبی جو کلید بردار کعبہ تھے، حضرت عثمان بن ابی طلحہ کی آل میں سے تھے، ان کا بھی ماضی قریب میں انتقال ہوا ہے، اور آج تک وہ چابیاں انہی کے خاندان میں موجود ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول نے عطا فرمایا تھا، حضور نے دیا تھا تو اسے برقرار رہنا ہی تھا، حضور ان کو بھی معاف کر دیتے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ان تمام واقعات کو میں بیان کروں تو میرے خیال سے وقت اتنا نہیں رہے گا کہ ان سارے واقعات کو میں بیان کر سکوں۔ آخری ایک بات میں بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص تھے جن کا نام تھا شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ۔ یہ جو عثمان تھے کلید بردار کعبہ، ان کے صاحبزادے تھے۔ والد نے اسلام قبول کر لیا لیکن صاحبزادے نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جو لڑکے تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ حال یہ ہوا کہ جب جنگ حنین ہوئی، حنین کا جب مارکہ ہوا، تو مارکہ حنین کے وقت ان کے جو لڑکے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ میں کوئی نہ کوئی موقع پا کر کے اللہ کے رسول کو معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ اس خیال میں وہ اسی طاق میں رہتے تھے۔ حنین کے موقع پہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جب جنگ حنین میں تھے تو یہ اللہ کے رسول کے آگے بڑھتے ہیں تاکہ پیچھے سے جا کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ حملہ کرے۔ یہ خود بیان کرتے ہیں جب میں نے اللہ کے رسول پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کا ایک گولا ہے جو مجھے جلانے کے لیے آ رہا ہے۔ میں بدک کر کے پیچھے ہٹا تو اللہ کے رسول پیچھے میری طرف دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، حضور میری طرف دیکھ کر کے تبسم فرماتے ہیں، اور پھر مجھے کہتے ہیں شیبہ آ جاؤ، تم اس آگ سے محفوظ رہے ہو، اب میں تمہیں جہنم کی آگ سے بھی محفوظ کر دوں گا۔ پھر حضور انہیں بلاتے ہیں اور اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے اپنا دست اقدس میرے سینے پہ رکھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت لمحہ ایسا تھا کہ اس دن کے بعد سے دنیا میں کوئی چیز مجھے اللہ کے رسول سے محبوب نہ رہی۔ سرکار سے زیادہ پسندیدہ میری نگاہ میں کوئی چیز نہیں رہی، بلکہ سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز میری نگاہ میں تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ یہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اپنے والد محترم ابو قحافہ ان کو لے کے آتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ آتے ہیں لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اور بڑے بڑے کفار کے جو سردار تھے وہ سب آ کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو شرف میسر آیا، آپ کو جو مرتبہ اور مقام میسر آیا، میں آپ کو بتاؤں آپ کے والد صحابی ہیں، آپ صحابی ہیں، آپ کے صاحبزادے صحابی ہیں، پھر آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ یہ شرف آپ کے حق میں آیا کہ حضرت ابو بکر سب سے عظیم صحابی، ٹھیک، اور آپ کے والد ابو قحافہ جو تھے وہ بھی بعد میں اسلام لائے تو اللہ نے ان کو بھی صحابیت کا شرف عطا فرمایا۔ آپ کے لڑکے حضرت عبد الرحمن وہ بھی صحابی، اور اس کے بعد آپ کے جو پوتے تھے محمد ابن عبد الرحمن انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور انہیں بھی صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ نے بہت بڑا مقام آپ کو عطا فرمایا، اللہ ان کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، لگ بھگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن مکہ شریف میں قیام کیا، 15 دن مکہ میں قیام کیا، اور 15 دن کے اس قیام کے دوران جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو تعلیم فرما رہے تھے اور لوگ اسلام میں آ رہے تھے، تو ادھر جو انصار تھے، انصاری صحابی، ان کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے آنے شروع ہوتے ہیں۔ وسوسے یہ کہ ان کا یہ خیال، ان کے دل میں یہ خیال ستانے لگا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے
ہمارے یہاں تشریف لائے۔ اب اللہ کے رسول دوبارہ اپنے اصل شہر مکہ میں آ گئے ہیں، تو ان کو یہ خیال ستانے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اب مدینہ آنے کی بجائے مکہ میں سکونت اختیار کر لے۔ اس خیال کے تحت ان کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی، ان میں اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور بے قرار ہو جاتے ہیں وہ اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول مدینے میں تھے، اب مکہ فتح ہو گیا ہے تو مدینے کو یہ شرف میسر آیا تھا، اب یہ شرف کہیں مدینے سے چھین نہ لیا جائے اور کہیں مدینہ اس شرف سے محروم نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول مدینہ چھوڑ دے۔ اب اللہ کے رسول کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، بلاتے ہیں انصار کو، جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں اے انصار، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے میری اس وقت مدد کی جب میرے شہر والوں نے میری تکذیب کی، جب میرے شہر والوں نے مجھے ٹھکرایا اس وقت تم نے مجھے اپنے شہر میں پناہ دی، آج جب اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی ہے تو میں تمہیں اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ اور پھر حضور وہ تاریخ ساز جملہ بیان فرماتے ہیں جو تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے۔ حضور بیان فرماتے ہیں معاذ اللہ المحیا محیاکم والممات مماتکم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جب اسلام کمزور تھا اس وقت تم نے اسلام کا ساتھ دیا، اور جب آج اسلام طاقتور ہوا ہے تو اسلام تمہیں چھوڑ دے، میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہوگی اور میری موت بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ جب انصار کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی، اور حضور پھر ارشاد فرماتے ہیں لولا الہجرہ، اے انصار تمہارا مرتبہ کوئی معمولی نہیں ہے، تمہارا مقام کوئی معمولی نہیں ہے۔ پھر فرماتے لولا الہجرہ لکنت امرأ من الانصار، اگر مجھے ہجرت کا حکم نہیں ہوتا یا ہجرت کرنا نہیں ہوتا تو میں انصار میں سے ایک فرد ہوتا، میں انصار ہی میں سے ہوتا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں لو سلک الناس شعبا وسلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار، حضور فرماتے ہیں پوری دنیا اور سارے کے سارے لوگ کسی وادی میں جائیں اور انصار ایک وادی میں جائیں تو میں اسی وادی کو اختیار کروں گا جس وادی میں انصار گئے ہیں۔ یہ جب باتیں ہوتی ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی محبت کا عالم، اور پھر ان کے دل کو چین اور سکون میسر آ جاتا ہے، چونکہ ان کے لیے سب سے بڑی دولت یہی تھی کہ اللہ کے رسول ان کے ساتھ رہے، مصطفیٰ جان رحمت ان کے ساتھ رہے، یہی ان کی سب سے بڑی تمنا تھی اور سب سے بڑی ان کی طلب تھی۔ اب اللہ کے رسول 15 دن جب مکہ شریف میں قیام ہوتا ہے تو حضرت عتاب ابن اسید کو مکہ کا والی مقرر کرتے۔ جب ان کو والی مقرر کیا گیا تو روایتوں میں آیا ہے کہ ان کی عمر 21 سال کی تھی، 21 سال کی تھی، اور اس 21 سالہ نوجوان کو اللہ کے رسول مکہ کے والی مقرر کرتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں بڑے بڑے لوگوں پہ والی مقرر کیا ہے، یعنی تم جلیل القدر صحابہ کی امامت کرو گے، تم جلیل القدر صحابہ کی امامت کرو گے، وہ مہاجرین جو بہت پہلے مجھ پہ اسلام لائے تھے، جن کا اسلام میں بہت بڑا مرتبہ ہے، وہ تمہاری اقتدا کیا کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے انہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں اور یہ مرتبہ میں تمہیں اس لیے عطا کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم اس منصب کے لائق ہو، تم اس مقام کے قابل ہو۔ تو یہ مکہ کے والی رہتے ہیں، اس وقت کے مکہ کے والی رہے جب تک حضرت صدیق اکبر کی خلافت نہ آئی۔ حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں بھی آپ مکہ کے والی رہے، اور جس دن حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہوا اسی دن حضرت عتاب ابن اسید کا بھی انتقال ہوا، اسی دن آپ نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا، اور تب تک وہ مکہ کے والی کی حیثیت سے، مکہ کے گورنر کی حیثیت سے برقرار رہے۔ پھر حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلم مقرر کرتے ہیں۔ مکہ میں جو لوگ اسلام قبول کیے تھے ان کو تعلیم فرمانے کے لیے حضرت معاذ ابن جبل کو حکم ہوتا ہے کہ آپ مکہ میں قیام کریں، اور پھر یہاں جو لوگ اسلام میں داخل ہوں انہیں آپ اسلامی تعلیم سے آشنا کریں اور تعلیمات اسلامی سے ان کو آگاہ کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف واپس چلتے ہیں۔ یہاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کو فتح کر لیا اور پھر جتنے بت تھے ان بتوں کو توڑ دیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اس دن ابلیس نے ایک ایسی شدید چیخ ماری، ایسی چیخ اس نے ماری کہ اس کے جتنے بھی چیلے تھے ان تمام چیلوں نے اس کی اس چیخ کو سنا، اور سننے کے بعد وہ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر کے ان لوگوں نے
ابلیس سے پوچھا کہ آخر تم نے یہ چیخ کیوں ماری ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو ابلیس نے جو کہا تھا، حضرت عباس اسے بیان فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، کہ وہ الفاظ یہ تھے: اے اسو ان تردو امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی الشرک بعد یومکم ھذا ولکن مکۃ النوح والشر او کما قال۔ فرماتے ہیں کہ آج میں نے چیخ اس لیے ماری ہے اور یہ جو میں نے پکار لگائی ہے اس لیے لگائی ہے کہ آج کے بعد تم مایوس ہو جاؤ کہ تم امت محمدیہ کو کبھی شرک کی طرف نہیں پھیر سکتے، شرک کی طرف تم کبھی نہیں پھیر سکتے۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ دنیا کی محبت اور ناچ گانے کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو۔ تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں یہ بات میں سمجھانا اس لیے چاہتا ہوں کہ رسول گرامی وقار نے بتوں کو توڑا، اور توڑنے کے بعد اللہ کے رسول نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ اے میرے صحابہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزیرۃ العرب کو بتوں کی پوجا کرنے سے پاک کر دیا ہے۔ یہاں کبھی شرک کے آثار نمودار نہیں ہوں گے، یہاں کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، یہاں تک کہ جب دجال آئے گا تب بھی حرمین شریفین میں اسے داخلہ نہیں ہوگا، اسلام وہاں پہ باقی رہے گا۔ یہ اللہ کے رسول کے وعدے ہیں اور اللہ کے رسول نے اس کی خبر دی ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مجھے میری امت پہ شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن آج ایک پوری کی پوری حکومت ہے جو پوری امت مسلمہ کو مشرک بنانے پہ ٹھہری ہے۔ یہ کیا شرک، مزارات پہ جانا شرک، مزارات کی حاضری شرک۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ابلیس اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ میری امت اب بتوں کی پوجا کرے، میری امت شرک نہیں کرے گی، لیکن یہ بیوقوف اور یہ احمق ان کے عقل پہ ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ یہ امت کے سواد اعظم کو مشرک بنانے پہ تلے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب ہوا اور آخری خطبہ جب آپ نے مسجد نبوی میں ممبر شریف پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا، اس خطبے میں فرماتے ہیں، حضور نے بیان فرمایا، سرکار نے صحابہ کو وعدہ فرمایا کہ اب میری اور آپ کی ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ صحابہ کو اپنے آخری خطبے میں حضور نے وعدہ فرمایا، میرے صحابہ اب میری تم سے اگلی ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی، لیکن کچھ باتیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھو۔ تو اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، انی لست اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی، بے شک مجھے تمہارے حوالے سے اب ایسا کوئی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، یعنی میری امت میں شرک داخل نہیں ہوگا، پروردگار نے میری امت کو، جن لوگوں نے مجھ پہ ایمان لایا، ان سے شرک کو دور کر دیا ہے اور شرک ان میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، لیکن مجھے میری امت پہ اور تم لوگوں پہ دنیا کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ان تنافسوا فیہا، کہ تم دنیا کی خاطر ایک دوسرے سے جھگڑنے لگو، دنیا کی خاطر ایک دوسرے سے جھگڑنے لگو۔ آج یہ ہو رہا ہے، لوگ مال کی خاطر اپنے بھائی کے حق کو چھین لیتے ہیں، دولت کی خاطر لوگ اپنے بھائیوں کا قتل کر دیتے ہیں، ہوتا ہے نا یہ، اور بھائیوں کا حق مار لیتے ہیں اور بھائیوں کا حق چھین لیتے ہیں۔ دنیا ہی تو ہے یہ، اسی دنیا کی خاطر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں۔ حضور نے اس سے ہمیں منع فرمایا تھا، اور فرمایا تھا وَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اگر تم دنیا میں پڑ گئے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ تو مجھے بتانا یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی خوف نہیں ہے، اور اللہ کے رسول اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی امت کبھی مشرک نہیں ہوگی، جزیرۃ العرب میں بتوں کی پوجا نہیں کی جائے گی، لیکن یہ لوگ معاذ اللہ رب العالمین پوری امت کو مشرک بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، پروردگار عالم ان کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حق دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ حق دیکھیں اور سمجھیں کہ آج یہ امت کی اکثریت جس پہ ہے یہی اللہ کے رسول کا راستہ ہے۔ امت کی سواد اعظم، آپ ہندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان اور مختلف علاقوں میں جائیں، جہاں بھی اہل سنت کے افراد بستے ہیں، ان کا عقیدہ ایک ہے، یہ مٹھی پر وہابیوں کو چھوڑ کر کے۔ ان کی تعداد کتنی ہے پوری دنیا میں؟ ان کی تعداد آپ کو 3-4% سے زیادہ نہیں ملے گی اگر پورے مسلمانوں میں آپ ان کو تلاش کرنا چاہیں۔ اکثریت
امت کی اغلبیت سواد اعظم آج بھی حضور کی غلامی کرتا ہے، امت کی اکثریت آج بھی حضور کی غلامی کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے طریقے مختلف ہیں، لیکن ہر کوئی سرکار سے محبت بھی رکھتے ہیں اور وہ اہل سنت الجماعت میں داخل بھی ہیں۔ یہ امت کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے، یہ جتنے صرف سعودی وغیرہ کے علاقے میں ہیں، اور وہ بھی سعودی کے پورے باشندے ایسے نہیں ہیں کہ وہ معاذ اللہ رب العالمین یہ عقیدہ رکھتے ہوں، بلکہ حجاز مقدس میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کی اولاد آج بھی وہاں پہ بستی ہے، جو آج بھی اپنی جان اللہ کے رسول کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان کے یہاں میلاد النبی کی محافل ہوتی ہیں، مولد مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے، وہاں سرکار کے نعت خوانی کی محفلیں ان کے یہاں سجتی ہیں، آج بھی یہ معمولات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین کو ان لوگوں سے پاک کرے، اور پروردگار عالم ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور پروردگار عالم اللہ کے رسول کی محبت میں جینے اور آپ ہی کی محبت میں مرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کی ذات کو جاننے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ کہنے سننے میں اگر کوئی خطا غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔